بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب اس میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے، تو آئیے بلا کسی تاخیر کے اب سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر بیماری پھیلی ہوئی ہو اور وہ بیماری متعدی بیماری ہو، وبا کی بیماری ہو، تو ایسی صورت میں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ہم جواب میں کہیں گے کہ جب کسی بھی جگہ پر کوئی بیماری پھیلی ہو اور اس کے پھیلنے کے اسباب متعدی ہوں، یا کہ وہ دوسرے سے منتقل ہوتی ہے، متعدی بیماری ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اس قاعدے کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ دوسرا قاعدہ شریعت کا وہ بھی ہے کہ نہ تو نقصان پہنچاؤ، نہ لا ضرر ولا ضرار کا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر مصافحہ کرنے سے وہ بیماری دوسرے کو منتقل ہوتی ہے یا معانقہ کرنے سے منتقل ہوتی ہے، یا اسی طرح سے کچھ لوگ اور جو بوسہ لیتے ہیں، چاہے سر پہ ہو، گال پہ ہو، کہیں بھی ہو، کندھے پہ ہو، اس سے منتقل ہوتی ہے، یعنی سانسوں کے ذریعے سے بیماری پھیلتی ہے، یا کہ ہاتھوں کے اندر جو تلوث رہ جاتا اس پہ لگے ہونے کی وجہ سے وہ بیماری پھیلتی ہے، یا اس کے اور بھی جو اسباب کیسے بھی ہوں جن کی وجہ سے وہ چیز متعدی بنتی ہے، جس میں آپس میں اکٹھا ہونا، ملنا، مصافحہ کرنا، بوس و کنار کرنا، یہ سب نقصان دہ ہو، تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ہلاکت میں ڈالنا یا ہلاکت کے اسباب کی طرف کھینچ کر لے جانا، یا کسی کو کھینچ کر اس کو بلانا کہ تم ہلاکت کے اسباب میرے پاس لے کر آؤ، یہ ہر طرح سے منع ہے۔ تو ایسی صورت میں جو چیز وسیلہ ہو، یعنی وسیلہ جو ہوتا ہے اس کو بھی واجب ہوتا ہے جیسے وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ جیسے بیماری سے بچنا، متعدی مرض کو پھیلانا منع ہے، بیماری سے بچنا ضروری ہے، تو اس کے لیے جو وسیلہ ہے وہ وسیلہ بھی اسی طرح سے ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی جب وسیلہ اس وقت اس کا حکم لگتا ہے، جیسے کسی کام کے کرنے کے لیے وہی راستہ ہے تو اس راستے پہ نہیں جانا چاہیے۔ جس کام کا کرنا منع ہے تو اس راستے کا پکڑنا بھی منع ہے جس کے ذریعے سے وہ کام ہوتا ہے، تو وسیلے کا اختیار کرنا بھی اسی طرح سے منع ہو جاتا ہے۔ اور ایسی صورت میں جب ہاتھ سے ملانا، جیسے آپ نے مصافحہ کے بارے میں پوچھا ہے، تو مصافحہ اور اس کے ذریعے سے جو بھی اسباب ہوتے ہیں وہ سب منع ہو جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں اس سے بچنا ضروری ہے، اور سلامتی کے راستے کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جس کسی کے پاس ایسی کوئی بیماری ہو وہ پہلے سے خبر کر دے تاکہ دوسرے کو چیز نہ پہنچنے پائے، اپنا علاج کرے، اپنا چلے جائے جہاں پہ اس کو حجر صحی کہتے ہیں، جہاں جا کے روکا جاتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے کوارنٹائن کرنے کے لیے، اس میں پہنچ جائے۔ تو ایسی صورت میں ان شرعی واجبات میں تقصیر کرنا بھی ایک گناہ بن سکتا ہے۔ لہذا یہ گناہ میں بعض علماء نے کہا یہ کبائر میں سے ہوتا ہے، اس لیے کسی کو نقصان پہنچانا یہ منع ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے اپنے بھائیوں کے سامنے کہ ان کی سلامتی کی کوشش کریں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اب یہ یدہ کا ترجمہ گرچہ کہ ہم لوگ پہلے کہتے تھے، یہ کہ ہم بتاتے تھے کہ اس پہ ظلم و زیادتی کا ہاتھ اٹھانا، لیکن یہ ظلم و زیادتی کا یہ اگر وائرس پھیلانے کا ہاتھ ہے تو وہ بھی بچا کے رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جس کے دوسرا المسلم مسلمان وہ آدمی ہوتا ہے جس سے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہتے ہوں۔ زبان کا ترجمہ پہلی لفظوں میں شرح میں ہم لوگ گالی گلوچ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ہاتھ سے مار پیٹ کی بات کرتے ہیں، ظلم و تعدی کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ظلم و تعدی اور نقصان زبان سے وائرس پھیلانے کے ذریعے ہو، چھینک کر کے، پھونک کر کے، یا اس طرح سے ہاتھوں کے ذریعے ہو، تو یہ بھی منع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے ترجمے کے ساتھ یہ بھی ضروری چیز ہو جاتی ہے۔
اور اسی صورت میں انسان کو وہ چیزیں اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ کام ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ ایک حدیث شریف ہے ماء زمزم لما شرب لہ، یہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اس میں فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا حدیث کی توضیح کچھ کی جا سکتی ہے، کیا مقصد اس حدیث کے بتانے سے، اس حدیث کے لانے سے؟ تو میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے۔ یہ شفا بہت سی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، انہی شفا کے اسباب میں سے جسم کے اندر صحیح اور اچھا پانی ڈالنا بھی ہے، بلکہ جسم ہی کو کچھ اور چیزوں کے ذریعے سے، یعنی انجیکشن سے یا اور چیزوں کے ذریعے سے وہ چیز پہنچائی جاتی ہے جو شفا کو پہنچائے اس کے اندر۔ تو انہی میں سے زمزم کا پانی بھی ہے جس کی معنویت اور جس کی افادیت کے بارے میں سب کا اتفاق ہے۔ تو اس سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جسم کو ایسے پانی سے جس سے اس کے اندر ایسے طاقت پائی جا سکے جس کے ذریعے سے اس کی بیماریوں کو ختم ہونے کا، تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور لوگوں کا تجربہ بھی اس پر ہے۔ تو انسان کو اس نیت سے اس پانی کا پینا مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شفا شہد میں رکھی، اللہ تعالیٰ نے شفا بہت ساری چیزوں میں رکھی ہے، دودھ میں رکھی ہے، قسم بہت ساری چیزوں کا تذکرہ حدیثوں میں ہے، اور یہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ علمہ من علمہ و جہلہ من جہلہ، اس شفا کے ذریعے اور اسباب کو، یا جن چیزوں کے ذریعے کھانے پینے سے وہ چیز ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے، جو لوگ جان سکے اس کو استعمال کرتے ہیں، جو نہیں جان پاتا اس کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو شفا نہیں حاصل کر پاتا ہے۔ تو زمزم کا پانی بھی اسی طرح سے ایک چیز ہے، اور ویسے بھی آدمی کو شریعت میں زمزم کے پانی سے پینے کی جو شفا کی بات کہی گئی ہے، یا جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس مقصد سے، اس نیت سے زمزم پیا جاتا ہے، وہ چیز حاصل ہوتی ہے، جیسے عالم بننا، جیسے فاضل بننا، جیسے نیک کار بننا، دیندار بننا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جو بھی مقصد صحیح ہو اس کے لیے اس مقصد کی نیت سے زمزم کو پیا جا سکتا ہے۔ شفا کی ضرورت ہے تو شفا کیوں، چھڑک کر کے، پی کر کے، مسح کر کے، پوچھ کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی نیت اور آپ کی عقیدے کا دخل ہے، اس لیے کہ جس نیت سے وہ چیز پی جاتی ہے اس میں فائدہ دیتی ہے۔ اور ایسے ہی آپ کو ساتھ میں ان چیزوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے شریعت کے اپنی بیماریوں کی شفا کے لیے، جیسے دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی 3 بار سورہ اخلاص، سورہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ سب پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک کر کے جسم پر مل لیا کرے جہاں تک اس کا ہاتھ جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے سورہ فاتحہ پڑھی، وہ بھی شفا کی ایک صورت ہے، اس کو پڑھیے، اس کے اندر بھی اللہ، اس کے ذریعے سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی جس کو دعاء الکرب کہتے ہیں، یا وہ دعا جو حضرت یونس نے کیا تھا وہ دعا، یہ سب پڑھنے سے بھی انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کرب و پریشانی کی جو دعا ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ دعا پڑھیے، اس سے آپ کی پریشانیاں کسی بھی قسم کی ہوں، جانی ہو، مالی ہو، جسمانی ہو، اور اسی طرح سے روحانی بھی ہو، اور بھی اپنے آپ کے متعلقین میں ہو جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، آپ پڑھیے، یہ سب چیز آپ کو انشاءاللہ وہ چیز حاصل ہونے والی ہے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں پر اپنے اوپر آدمی کو دعا پڑھنے کے لیے یا دوسروں کے اوپر پڑھنے کے لیے بھی بتایا ہوا ہے، وہ یہ ہے، اللہم رب الناس مذہب الباس انت اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا پڑھیے، اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے جو سوال میں زمزم کے بارے میں پوچھا ہے، تو زمزم والی حدیث صحیح ہے، اور اسی طرح سے یہ ایک حدیث میں اور بھی آیا ہوا ہے، یہ لفظ جو آپ نے بتایا، ہم اس کے ساتھ دوسرا بھی لفظ بتانا چاہتے ہیں جو مسلم شریف میں ہے اور ابو داؤد میں ہے، سنن ابو داؤد میں، اور کے الفاظ یہ ہیں، انہا مبارکۃ و انہا طعام طعم و شفاء و سقم۔ بلا شبہ وہ زمزم کا کنواں مبارک ہے، اس سے جو پانی نکلتا ہے، اور وہ کھانے والوں کے لیے، بھوکوں کے لیے کھانے کا کام کرتا ہے، طعام و طعم،
جو کھانا چاہتے ہیں وہ کھانا بھی کب اس کا سیرابی اس سے آسودگی حاصل ہوتی ہے، وہ شفا و سقم اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث صحیح میں فرما رکھا ہے کہ وہ شفا ہے بیماریوں کے لیے، تو آپ اس کو بیماریوں میں استعمال کیجئے اس نیت سے، انشاءاللہ ضرور شفا حاصل ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو مسجد میں کہتے ہیں کہ یا لطیف یا لطیف، اسماء حسنہ کے پیچھے اس کو 122 مرتبہ کہیے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ اس یا لطیف کو 122 مرتبہ نمازوں کے بعد کہنے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، لہذا اس حدیث پر یا اس کو حدیث سمجھ کے اس پر عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کا مال ایسے لوگوں میں دیا جا سکتا ہے جو ایک وبائی بیماری کی وجہ سے پریشان حالی میں ہوں؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے جو صورتحال بیان کی یا موجودہ وقت میں آپ دیکھیں جو صورتحال کورونا کی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے کام سے رک جاتا ہے، ڈیوٹی نہیں کر سکتا ہے، کمائی نہیں کر سکتا ہے، اپنے بزنس نہیں کر سکتا ہے، اپنی کھیتی باڑی کے لیے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، نقل و حمل کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے گویا کہ فل لاک ڈاؤن میں پڑ جاتا ہے وہ، تو اس کے آمدنی کے اسباب بند ہو جاتے ہیں۔ تو جس کی خاص طور سے دن روز کماؤ اور روز کھاؤ والی بات ہے، اس کے لیے تو بہت پریشانی ہو سکتی ہے، وہ تو فقیر اور غریب اور مسکین کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اور اس طرح سے اگر یہ چیز زیادہ دنوں چلے تو بہت سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی مت تو فقراء اور مساکین ہیں، فقراء و مساکین جب وہ اس پوزیشن میں کوئی بھی آ جائے، چاہے اس حالت کے پیدا ہونے سے پہلے وہ اس میں اپنے آپ کو نہ شمار کرتا ہو نہ یا آپ اس کو شمار کرتے ہوں، لیکن موجودہ حالات کے حساب سے اگر اس کا شمار غریب اور فقیر لوگوں میں ہوتا ہے تو پھر وہ بھی مستحق اس میں دینا چاہیے، اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ موجودہ صورتحال میں خاص طور سے یہی حال ہے کہ بہت سے لوگوں کی آمدنی بند ہو چکی ہے، ان کے پاس کھانے پینے کا اسباب نہیں، بہت سی پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، لہذا دینے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جن لوگوں کے پاس اپنے کھانے پینے سے زیادہ ہے یا خاص طور جو ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ ان پر واجب ہوتا ہے، تو وہ زکوٰۃ اپنی وقت سے پہلے بھی دے سکتے ہیں حالات کے حساب سے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے ایسا۔ حضرت عباس کی زکوٰۃ پہلے پیشگی وصول کیا ہے آپ نے تاکہ مستحقوں کو دے سکیں۔ اور ایک بار کا اور واقعہ جس کو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیث میں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس سفر میں تھے، ایک آدمی آیا ایک اونٹنی پر، جاء رجل علی راحلۃ، ایک اونٹنی پر آیا، فجعل یصرف بصرہ یمینا و شمالا، پھر وہ داہنے بائیں نظر ڈال کے ڈھونڈتا رہا، کسی کو ڈھونڈ رہا جیسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ میری صورتحال کو دیکھ کر کے لوگ میرے اوپر رحم کریں، کسی کی نظر عنایت میرے اوپر ہو جائے تو میرا کچھ جو بگڑا ہوا حال ہے، جو میری پوزیشن ہے، اس پر کچھ سدھار کے حالات پیدا ہو اس کی مدد سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صورتحال کو دیکھ کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا من کان معہ فضل ظہر فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ۔ آپ نے ایک عام حکم فرمایا جو مسلمانوں کے لیے سب کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس سواری زائد ہو، یعنی جیسے ایک اونٹنی سوار کرتا ہے، ایک باندھی ساتھ میں چلاتا ہے مثال کے طور پر، تو آپ نے جس کے پاس سواری زائد ہو تو اس کو دے دے، جس کے پاس سواری نہیں ہے اسے دے دے تاکہ جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ ومن کان معہ فضل زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ، اور جس کے پاس کھانے پینے کا سامان یا توشہ سفر جو ہے وہ زیادہ ہے اس کی ضرورت سے، تو اس کو دے جس کے پاس نہیں رہا ہے، جس کے پاس بچا نہیں ہے۔ آپ نے اس طرح سے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ صحابی کہتے ہیں ابو سعید خدری، آپ کے اس بیان سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم میں سے کسی بھی انسان کو جو اس کی ضرورت سے زیادہ چیز ہے اسے استعمال کرنے کا حق نہیں، بلکہ دوسروں کو دے دینا چاہیے۔ تو ہمارا سامنے جو سوال ہے وہ زکوٰۃ کے مال کے دینے کا، وہ تو ویسے بھی آپ کا حق نہیں ہے،
وہ تو اللہ کا حق ہے جو غریبوں میں تقسیم، اس کے جو اصناف بیان کیے گئے اس کے مد میں اس میں تقسیم کرنا ہے، تو آدمی اس کو نہ دے، یہ بڑی غلطی ہے اور یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اور دوسرے اگر دیتا ہے تو حالات کے حساب سے جن لوگوں کو زیادہ مجبور دیکھتا ہے ان میں تک پہنچانا یہ اس کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں دینا ضروری ہے، اور شریعت میں تو ویسے بھی انسانوں کو عطا کرنے کے لیے، اپنے مال کو نکالنے کے لیے کئی راستے بتائے گئے ہیں، کئی راستے بتائے گئے ہیں جس میں دوسروں کی مدد کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ تو ایک وہ اسلامی فریضہ اور طریقہ ہے جس کی بنیاد پر اسلامی سوسائٹی کے گرے پڑے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے صدقات کا بھی ایک طریقہ ہے کہ صدقہ دیجیے۔ تو زکوٰۃ ہی کیوں، زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان کے پاس اگر ہے اور محتاجوں کو دیکھتا ہے تو اسے اس میں صرف کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ نہ صحیح، زکوٰۃ کا پیسہ ختم ہو چکا ہے تو صدقات میں سے دیجیے، صدقات بھی اس میں لگائی جا سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ صدقات کا طریقہ جو ہے اسے بھی شریعت نے ایک چندہ دینے یا تبرع کرنے یا ڈونیشن کرنے کی بہت سی صورتیں بتائی گئی ہیں، جیسے وقف کرنا ہے، جیسے کنواں کھدوا دینا ہے، پانی کا انتظام کر دینا ہے، ایسے دوسروں کی مدد کے لیے کچھ دینا ہے، بیماروں کی صحت مندی کے اسباب بنانا ہے۔ تو انہیں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپس میں تعاون، تکافل اور اسی طرح سے دوسروں کے کام آنے کے لیے شریعت میں حکم دیا گیا ہے، جو ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے مد میں نہ ہو اور بھی چیزیں اس میں ہوں، تو آپ کو زکوٰۃ ہی نہیں صدقات کو بھی دینا چاہیے، خاص طور سے ایسی حالات و پوزیشن میں اس کا خرچ کرنا ان پر یہ جائز ہے اور صحیح ہے اور باعث ثواب ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے آج اجازت چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی جس میں آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جواب دیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کے کاموں کو پورا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔